فاضل کی گاڑی صاف ستھری سڑک پر آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ جمعے کا دن تھا اور گھر سے جلدی نکلنے کے باوجود بھی سڑکیں گاڑیوں سے کھچا کھچ بھری تھیں۔ فاضل کی برابر والی سیٹ پر ذکی بیٹھا تھا۔ اس نے سفید ٹی شرٹ پر کالی جیکٹ اور کالی ہی جینس پہن رکھی تھی اور بالوں کو سلیقے سے بائیں طرف مانگ نکال کر بنایا گیا تھا، جبکہ پچھلی سیٹ پر نبیلہ، حریم اور ان کے دونوں بچے اور نیلی فراک میں ملبوس صفا سر پر اسکارف باندھے اور کندھے پر شال ڈالے بیٹھی تھی اور دلچسپی سے نظارے کر رہی تھی۔ موسم اچھا تھا، اس لیے باہر کے مناظر مزید دل کو بھا رہے تھے۔ فاضل نے گاڑی ایک جانب موڑی اور سامنے ہی ایک وسیع و عریض خوبصورت مسجد نظر آئی۔ اس نے گاڑی پارک کی اور وہ اور ذکی دونوں گاڑی سے اترے اور ان کے ساتھ باقی سب بھی گاڑی سے نکل آئے۔ تو یہ ہے جنوب مشرقی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد، مسجد استقلال۔ فاضل نے دور سے مسجد کی طرف اشارہ کر کے پرجوش لہجے میں کہا۔ یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے انڈونیشیا کی آزادی کی یاد میں، اس لیے اس کا نام استقلال رکھا گیا ہے، یعنی آزادی۔ وہ خاص طور پر صفا کو اس مسجد کے بارے میں معلومات دے رہا تھا، جو بڑے غور سے اسے سنتے ہوئے قدم بڑھا رہی تھی۔ وہ لوگ مزید اس مسجد کے قریب آئے تو فاضل ایک بار پھر بتانے لگا۔ اس مسجد کی بنیاد 24 اگست 1961 میں رکھی گئی تھی اور اس کی تعمیر میں تقریباً 17 سال لگے تھے۔ صفا نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ اس مسجد کی چھت پر ایک بڑا اور ایک چھوٹا گنبد تھا۔ بڑے گنبد کے اوپر چھوٹی نوکیلی چوٹی پر چاند اور ستارہ بنا تھا۔ اس مسجد کا ایک ہی مینار تھا اور اس کے اوپر کی چوٹی 30 میٹر اونچی تھی، جو قرآن کے 30 پاروں کو علامت بنا کر بنائی گئی تھی۔ پیچھے مڑ کر دیکھو تو کچھ دور سامنے ہی ایک بڑا اور قدیم گرجا گھر تھا۔ وہ ایک لمبا راستہ عبور کر کے مسجد کے اندر پہنچے۔ باہر ان سب نے اپنے جوتے اتارے اور انہیں ان کے جوتوں کے نمبر تھمائے گئے تاکہ جوتے ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ مسجد کے 7 داخلی دروازے ہیں اور ان کے نام اللہ کے ناموں میں رکھے گئے ہیں۔ جس سے ہم داخل ہوئے ہیں اس کا نام الفتح ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایک الملک ہے جس سے ملک کے صدر اور دیگر اہم شخصیات داخل ہوتی ہیں، اور 7 دروازے اس لیے کہ آسمان بھی 7 ہیں۔ نبیلہ نے فاضل کے آگے بولنے سے پہلے ہی اپنی گنی چنی معلومات ان کے گوش گزار کی تو صفا نے سراہتے ہوئے کہا، مطلب کہ اس مسجد کی تقریباً بناوٹ میں کوئی نہ کوئی علامت ملے گی۔ بالکل۔ فاضل مسجد کی راہداری میں ان سب کے ہمراہ چلتے ہوئے بولے۔ اس مسجد کے 5 فلور ہیں، اس لیے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ وہ لوگ آگے بڑھتے جا رہے تھے اور فاضل انہیں استقلال مسجد کے متعلق معلومات بھی دیتا جا رہا تھا۔ یہ ڈھول ہے جو گائے کی دل سے بنایا گیا ہے۔ اس کو انڈونیشیا میں روایتی طور پر استعمال کیا جاتا ہے جب اذان دی جاتی ہے۔ ڈھول پیٹ کر نماز کے لیے بلانا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں، یہ ایک بدعت ہے۔ جہاں نماز پڑھتے ہیں وہ جگہ کہاں ہے؟ صفا نے فاضل سے پوچھا، جس پر وہ ان سب کو اپنے ہمراہ چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ نماز پڑھنے کی خاص جگہ پہلی منزل پہ ہے، لیکن تم اسے اوپر والے فلور سے دیکھ سکتی ہو۔ وہ سب سیڑھیاں چڑھ کر اوپری منزل پر پہنچے جہاں بالکونی بنی تھی۔ وہاں سے نیچے دیکھا تو ایک بہت بڑا ہال تھا۔ اوپر کی چھت گنبد سے ڈھکی تھی۔ 12 ستونوں والے ہال کی مین دیوار پر اللہ اور محمد لکھا تھا اور ان کے درمیان میں سورہ طٰہٰ کی 14ویں آیت لکھی تھی۔ صفا بہت شوق سے وہ مناظر دیکھ رہی تھی۔ ہم کافی دیر سے مسجد میں گھوم رہے ہیں، ہمیں اب نماز کے لیے ہال میں چلنا چاہیے۔ ذکی، جو کب سے خاموشی کے ساتھ ان سب کے ہمراہ گھوم رہا تھا، سنجیدگی سے بولا، ہاں اب چلنا چاہیے، وقت بھی ہو گیا ہے۔ فاضل نے بھی اس سے متفق ہوتے ہوئے کہا اور وہ سب وہاں سے چل دیے۔ اور یہ ہے میڈیکا اسکوائر، دنیا کا تیسرا بڑا اسکوائر۔ وہ لوگ مسجد سے نکل کر کچھ آگے چل کر ایک کافی بڑے پیمانے پر پھیلے مربع پر پہنچے، جہاں بہت سا سبزہ زار تھا اور بہت سی چیزیں دلچسپ تھیں جو دیکھنے کے لیے تھیں۔ وہاں چاروں جانب صاف ستھری سڑکیں تھیں اور دور بہت سی بڑی بڑی عمارتیں کھڑی تھیں۔ نبیلہ اور حریم صفا کو بتاتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی تھیں، جبکہ ذکی اور فاضل ان سے کچھ فاصلے پر چل رہے تھے۔ ذکی کے چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ فاضل اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا، تم تو جکارتا کا کونا کونا جانتے ہو،
تو صفا کے ساتھ گھومو، اسے خود ساری معلومات دو۔ ذکی اپنے ماتھے کے نشان کو مسلتے ہوئے جان چھڑانے والے انداز میں بولا، آپ لوگ ہیں نا اسے بتانے کے لیے، بلکہ وہ آپ لوگوں کی باتیں زیادہ دلچسپی سے سن رہی ہے، اور تمہارے چہرے پر صدیوں کی بیزاری چھائی ہوئی ہے، تم بور ہو رہے ہو۔ میں بھیجتا ہوں صفا کو تمہارے پاس۔ فاضل خود ہی طے کرتا ہوا حریم وغیرہ کی سمت قدم بڑھانے لگا۔ رہنے دے منگ فاضل، میں وہ اس سے پہلے کہ اسے روکتا فاضل حریم کے پاس پہنچ چکا تھا۔ ذکی نے ایک گہری سانس لی اور ہلکے ہلکے قدم بڑھانے لگا۔ فاضل ان کے پاس پہنچ کر صفا کو مخاطب کرتے ہوئے بظاہر قدرے شکایتی انداز میں کہنے لگا، صفا، یہ کوئی بات نہیں، تم میری اسٹری کے ساتھ ہی گھومے جا رہی ہو اور تمہارا سوامی بیچارہ بور ہو رہا ہے۔ حریم نے بھی مسکراہٹ دبا کر لقمہ دیا، نئی نئی شادی میں دونوں ایک دوسرے سے بیزار ہیں، تو آگے جا کر تو پھر کیا کہوں، اللہ ہی حافظ ہے۔ صفا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ چلو جاؤ صفا، ذکی کے ساتھ انجوائے کرو، اور ساتھ اپنی فوٹوگرافرز نبیلہ کو بھی لے جاؤ۔ حریم نے جیسے حکم جاری کیا اور صفا کے پاس ان کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور ذرا فاصلے پر کھڑے ذکی کو دیکھا، جو ان کی باتوں سے بے خبر ہونے کا ڈھونگ کرتے ہوئے دوسری جانب دیکھ رہا تھا۔ چلیں، میں آپ لوگوں کی بہترین تصاویر لیتی ہوں، ویسے بھی مجھے فوٹوگرافی کا بہت شوق ہے، نبیلہ نے گردن میں لٹکے کیمرے پر ہاتھ رکھ کر کہا، پھر صفا کا ہاتھ تھام کر ذکی کی جانب اسے لے جانے لگی۔ یہ لیں، آ گئی آپ کی اسٹری۔ نبیلہ نے صفا کا ہاتھ ذکی کے ہاتھ سے مس کیا۔ شاید اسے لگا تھا کہ وہ نارمل شوہروں کی طرح اپنی بیوی کا ہاتھ تھام لے گا، مگر جہاں صفا نے کرنٹ کھا کر اپنا ہاتھ پیچھے کو کیا، وہیں ذکی نے بھی اپنے دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں ڈال دیے۔ نبیلہ کو ان کی یہ حرکت اور چہرے کے تاثرات کچھ مشکوک تو لگے، لیکن اسے پوچھنا صحیح نہ لگا۔ نبیلہ نے کندھے اچکائے، پھر صفا کو مخاطب کر کے بولی، یہ سامنے جو ٹاور ہے یہ قومی یادگار ہے، اسے مونس کہا جاتا ہے، اور یہ بھی انڈونیشیا کی آزادی کی جدوجہد کی یاد میں بنایا گیا ہے۔ ماربل سے بنا 137 میٹر اونچا ٹاور۔ نبیلہ اور صفا اس سفید رنگ کے ٹاور کی طرف بڑھنے لگیں، اور مجبوراً ذکی کو بھی ان کے پیچھے چلنا پڑا۔ اس ٹاور کے مشرق میں ایک میوزیکل فاؤنٹین بھی تھا۔ صفا آنکھوں پر ہاتھ کا چھچا بنا کر اس ٹاور کو دیکھنے لگی، جبکہ نبیلہ نے اسے پکارا، صفا ادھر دیکھو، تمہاری تصویر لوں اس کے ساتھ۔ صفا سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی، نبیلہ نے مڑ کر ذکی کو دیکھا، منگ ذکی، آپ بھی کھڑے ہونا صفا کے ساتھ۔ ذکی نے سوالی نظروں سے اسے دیکھ کر کہا، میں کیا کروں گا؟ کیا مطلب؟ جب ٹانٹا یاسمین پوچھیں گی کہ کہاں کہاں گھومے صفا کو لے کر تو مجھے تصویریں دکھاؤ، تو ان سے بھی یہی کہنا کہ مجھے صفا کے ساتھ تصویریں بنوانے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ بہت زبان چلتی ہے تمہاری، ذکی نے بھویں بھیج کر کہا، پھر صفا کے نزدیک جا کر کھڑا ہوا، یوں کہ صفا اب بھی اس سے 2 قدم پیچھے تھی۔ نبیلہ کا آنکھ کے قریب کیمرہ لے جاتا ہاتھ تھما اور اس نے برا سا منہ بنا کر کہا، آپ دونوں نا کسی بھی زاویے سے شوہر اور بیوی نہیں لگ رہے ہیں، آپ اپنی جیکٹ پہ ہاتھ ڈالے کھڑے ہو، صفا آپ سے اتنی دور ہے، ایسا لگ رہا ہے 2 اجنبیوں کو زبردستی ساتھ تصویریں لینے کا کہا جا رہا ہے، ذرا ہاتھ وغیرہ پکڑیں ایک دوسرے کا۔ ذکی نے ایک طویل سانس اندر کو لے کر چھوڑی، پھر اپنے پیر پیچھے کی طرف اٹھائے اور صفا کے قدم سے قدم ملا کر کھڑا ہوا اور اپنا بازو پھیلا کر صفا کے شانے کو تھاما۔ وہ ایک دم سے اسے اپنے قریب کر گیا۔ ذکی کی اس غیر متوقع عمل پر صفا کی آنکھیں پھیلیں اور اس نے حیرت کے عالم میں نگاہیں اٹھا کر ذکی کا چہرہ دیکھا۔ ذکی نے بھی آنکھوں میں ڈھیروں سنجیدگی لیے نگاہیں جھکا کر اسے دیکھا، اور ایک خوبصورت تصویر نبیلہ کے کیمرے میں قید ہو گئی۔ پرفیکٹ! کتنی اچھی تصویر آئی ہے! 1 منٹ ایسے ہی کھڑے رہیں، میری طرف دیکھیں آپ دونوں۔ نبیلہ نے انہیں ویسے ہی کھڑے رہنے کا کہا اور صفا کو گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ ٹھنڈی ہوا کے چلنے کے باوجود اسے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے کوئی نادیدہ آگ اسے اپنی لپیٹ میں لے رہی ہو۔ ذکی کے گرم ہاتھ کی مضبوط پکڑ اس کے شانے کو جلانے لگی تھی۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ ذکی نے اپنا ہاتھ اس کے شانے پر سے ہٹایا اور صفا کی رکی سانس بحال سی ہوئی۔
بس بہت ہوگئی فوٹوگرافی، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا اور نبیلہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ البتہ صفا ان سے ذرا پیچھے چل رہی تھی۔ اسے اپنے دل کی دھڑکن اب تک اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی اور وہ اپنے شانوں کو اپنے ہاتھ سے سہلا رہی تھی، جیسے زکی کے ہاتھ کے لمس کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کے لمس کی حدت بہت شدید تھی۔ اس کی اتنی سی قربت صفا کو اتنا احساس کرا گئی تھی، جن کے وہ قریب تر ہے وہ تو اس کے رنگ میں رنگ چکے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کی شخصیت میں ایک عجیب مقناطیسی قوت ہوتی ہے کہ آپ ان کی طرف خود بخود کھینچے چلے جاتے ہیں۔ ان کی خاموشی بھی روبدار ہوتی ہے اور جب بولتے ہیں تو لوگ انہیں سننا پسند کرتے ہیں۔ وہ آپ کو ذرا سی اہمیت دے دیں تو یوں لگتا ہے جیسے آپ نے کوئی تیر مار لیا ہو۔ زکی خاموشی سے چلتا جا رہا تھا جب نبیلہ نے اسے پستی آواز میں مخاطب کیا۔ مک زکی، ایک سوال پوچھ سکتی ہوں آپ سے؟ بالکل پوچھ سکتی ہو، نبیلہ ہنکے سے کھنکار کر کہنے لگی۔ آپ سارا کے بہت اچھے دوست تھے نا، تو کیا لڑکا اور لڑکی صرف دوست ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے؟ زکی نبیلہ کے اس سوال پر چند لمحوں کے لیے اسے دیکھے گیا اور پھر ایک دم سر جھٹک کر مسکرایا اور وہی سوال الٹا اسی سے پوچھنے لگا۔ تم بتاؤ، کیا لڑکا اور لڑکی صرف دوست بن کر رہ سکتے ہیں؟ وہی تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، کیونکہ میں خود الجھی ہوئی ہوں۔ آپ تو اس دور سے گزر چکے ہیں نا، نبیلہ نے تشویش سے کہا، جس پر زکی نے ایک گہری سانس لی اور ٹھہرے ہوئے سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ کیا ہوا اگر کسی نامحرم سے دوستی کر لی تو؟ تمہارے دل میں تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں، تم تو اسے بہن اور وہ تمہیں بھائی کی طرح سمجھتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ ہمیں جن سے مخالف سے صرف دوستی کا چونا لگاتا ہے اور ہم چل پڑتے ہیں دوستی کرنے۔ پھر وہ نبیلہ کو مخاطب کر کے بولا، میں بتاؤں تمہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک فتنہ ہے، ایک شیطانی راستہ ہے۔ اب چاہے لوگ کتنے ہی بے تکے جواز پیش کریں اس فتنے، میرا مطلب اس نام نہاد دوستی کے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے، چاہے آپ اسے صرف دوست ہی سمجھیں، مگر کیا آپ اس کے دل کا حال جانتے ہیں؟ کیا معلوم سامنے والا دوستی کی حدوں سے بڑھ کر آپ کے بارے میں کیا سوچنے لگا ہو، اور پھر یہ دوستی بوجھ بن جاتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے راستے کے انتخاب سے بچنا چاہیے جو ہمیں تباہی اور بربادی کی طرف لے جائے۔ وہ یہ کہہ کر کچھ دیر رکا، پھر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نبیلہ سے کہنے لگا، تو میری چھوٹی بہن نبیلہ، یہ سب میں تمہیں اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ میں اس دور سے گزر چکا ہوں۔ اب بتاؤ، کیا تمہاری الجھن دور ہو گئی؟ نبیلہ نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، ہو گئی دور الجھن، سمجھ گئی میں کہ نامحرم سے نکاح جائز ہے، دوستی نہیں۔ حریم کی پکار پر ان تینوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا جو ان کے قریب چلی آ رہی تھی۔ بہت گھوم لیا یہاں، اب نیشنل میوزیم چلتے ہیں، تھوڑی دیر وہاں گھوم کے اور محمد ایک دم پرجوش لہجے میں بولا، اور پھر ریسٹورنٹ میں کھانا کھا کر جکارتا چائنا ٹاؤن جائیں گے، پھر وہاں سے ڈریم لینڈ اور وہاں سے گھر۔ ایک ہی دن میں ہمیں پورا جکارتا گھماؤ گے کیا؟ زکی نے درمیان میں ہی ٹوک کر نرم لہجے میں کہا، تو محمد سر جھکا کر ہلکے سے ہنسا۔ حفصہ اور محمد کے پرجوش چہرے دیکھ کر صفا مسکرائی، پھر ساتھ ہی اپنے پیروں پر نظر ڈالی۔ وہ ہیلز پہن آئی تھی اور ابھی سے وہ اس کے پاؤں کو کاٹنے لگی تھی، تو پورے دن گھومتے رہنے کے بعد نہ جانے اس کا کیا حال ہونا تھا۔ اس نے یہ سوچتے ہوئے دھوپ نکلا، مگر وہ چپ رہی، وہ دونوں کا مزہ خراب نہیں کر سکتی تھی۔ رات کا تقریباً 2 بجے کا وقت تھا، ہر سو اندھیرا چھایا تھا۔ سڑک پر دوڑتی فاضل کی گاڑی کے اندر بھی سناٹا چھایا تھا۔ نبیلہ، حفصہ اور محمد بے خبر سو رہے تھے، حریم بھی بار بار نیند کے جھونکے لے رہی تھی۔ زکی سیٹ کے پر سے سر ٹکائے بیٹھا باہر کے اندھیرے کو اپنی آنکھوں میں اتار رہا تھا۔ فاضل جمائیاں روکتے ہوئے گاڑی چلانے میں مصروف تھا، جبکہ صفا اپنے منہ پر مٹھی رکھے ضبط کیے ہوئے بیٹھی تھی۔ اس کی ٹانگوں میں شدید درد ہو رہا تھا اور پاؤں ہیلز کی وجہ سے زخمی ہو چکے تھے۔ گھر کے قریب پہنچتے ہی فاضل نے گاڑی روکی اور زکی نے پیچھے مڑ کر صفا کو دیکھا۔ وہ بھی زکی کو ہی دیکھ رہی تھی، چہرے پر ڈھیروں تھکان لیے۔ لمحے بھر کو دونوں کی نظریں ملی اور صفا اس کی سنجیدہ آنکھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے نظریں چرا گئی۔ گھر آ گیا ہے، زکی نے دھیمے لہجے میں کہا اور فاضل سے ہاتھ ملا کر گاڑی سے اتر گیا۔ حریم باجی، میں جا رہی ہوں۔
صفا نے اپنے ساتھ بیٹھی حریم کو مخاطب کر کے کہا تو وہ سوئی سوئی سی آواز میں بولی، ہاں ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ پھر صفا نے سوئی سوئی نبیلہ کا بازو ہلکے سے ہلایا تو وہ ایک دم چونک کر آنکھیں کھول گئی۔ چلو نبیلہ، گھر آ گیا ہے۔ نبیلہ نے اپنی آنکھیں مسلیں اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ دروازے پر کھڑے ہو کر ان تینوں نے فاضل کی گاڑی کے جانے کا انتظار کیا۔ پھر ذکی نے اپنے پاس موجود چابی سے دروازہ کھولا اور سب سے پہلے نبیلہ اندر داخل ہوئی اور اپنے بال کھجاتی ہوئی سست روی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ذکی نے اپنے جوتے اتار کر ریک میں رکھے اور اپنے پیچھے کھڑی صفا کی طرف نیم رخ کر کے بولا، میں نینے کو دے کر آتا ہوں۔ پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی صفا نے ایک تکلیف دہ سانس خارج کی اور اپنے پیروں سے وہ مگرمچھ جیسی ہلس اتار کر اپنی انگلیوں کو چڑکانے کی کوشش کی، مگر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اکڑ گئی ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا تو پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر اپنے دونوں پیر بھی اوپر کیے اور پاؤں کے پچھلے حصے کا جائزہ لینے لگی۔ ایڑی اور ٹخنے کا درمیانی حصہ زخمی ہو چکا تھا۔ اس نے افسوس سے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں، پھر اپنے پاؤں دبانے لگی۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آہٹ پر اس نے پھرتی سے اپنے پاؤں پیٹ سے نیچے اتارے اور اپنا سکارف کھولنے لگی تاکہ کسی کو اس کی تکلیف کے بارے میں خبر نہ ہو پائے۔ ذکی جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس کی پہلی نظر صفا پر پڑی جو اسے مکمل نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ ذکی نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے چہرے پر پورے 12 بج رہے تھے۔ تمہیں کچھ ہوا ہے کیا؟ پریشان لگ رہی ہو۔ ذکی کے لہجے میں اس قدر اپنائیت تھی کہ صفا نے بے اختیار بے چارگی سے اسے دیکھا اور منمنائی، میرے پیروں میں درد ہو رہا ہے، نئی ہیلز پہن کر گئی تھی، اس وجہ سے پاؤں زخمی ہو گئے۔ ذکی کے دل نے چاہا کہ وہ اپنا ہی سر پیٹ لے۔ وہ صفا کی اس بیوقوفی پر تعصب سے اسے دیکھ کر کہنے لگا، آؤٹنگ کے لیے بھی کوئی ہیلز پہن کر جاتا ہے؟ یہ کوئی پارٹی نہیں تھی کہ چند لوگوں سے مل کر ایک جگہ پر ٹک کر بیٹھ جاتے۔ تو مجھے کیا پتا تھا کہ اتنا… وہ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آنے لگا۔ وہ سر جھکا کر حلق میں پھنسے آنسوؤں کو اندر ہی اتارنے لگی۔ ذکی کچھ پلوں کے لیے اسے دیکھتا رہا، پھر نرم لہجے میں گویا ہوا، میں نینے سے جا کر پوچھتا ہوں، شاید ان کے پاس کوئی مرہم یا درد کی دوا ہو۔ ذکی دروازے کی طرف پلٹنے لگا تھا کہ صفا سر اٹھا کر جلدی سے بولی، نہیں پلیز انہیں مت جگائیے گا، وہ میرے لیے پریشان ہو جائیں گی، انہیں آرام سے سونے دیں۔ ذکی نے ایک گہری سانس لی، پھر کی ہولڈر سے اپنی بائک کی چابی اتاری اور اپنے ماتھے کے نشان کو مسلتے ہوئے بولا، میں دیکھتا ہوں، اگر کوئی فارمیسی کھلی ہے تو وہاں سے دوا مل جائے گی۔ رہنے دیں، میری وجہ سے اپنی نیند خراب نہ کریں، میری غلطی ہے، میں یہ درد بھی برداشت کر لوں گی۔ ذکی نے تحمل سے اسے سنا، پھر دیوار پر لگی گھڑی میں وقت دیکھا اور ایک گہری نگاہ صفا کے تھکان شدہ چہرے پر ڈال کر دھیمی مگر گھمبیر آواز میں گویا ہوا، میرے سامنے موجود شخص تکلیف میں سو نہ پا رہا ہو تو مجھے چین کی نیند کیسے آ سکتی ہے؟ یہ میں تمہارے سکون کے لیے نہیں، اپنے سکون کے لیے کر رہا ہوں۔ وہ کہہ کر دروازے کی طرف پلٹا اور کمرے سے نکل گیا اور صفا کی دونوں آنکھیں دروازے پر ہی جمی رہ گئیں۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ وہ اس کی اتنی پرواہ کیوں کر رہا تھا؟ اسے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اچانک صفا کے دل میں درد سا اٹھا، شدید درد، دل کی برف پگھلی تھی تو جبن محسوس تو ہونی ہی تھی۔ ذکی فارمیسی سے دوائی لے کر جب گھر آیا تو رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ وہ دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اسے لگا کہ شاید اب تک اپنے پاؤں تھامے بیٹھی ہوگی، مگر اس کے خیال کے برعکس وہ دائیں جانب کروٹ لیے لیٹی تھی۔ اس کے کپڑے تبدیل ہو چکے تھے اور بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی بندی تھی۔ وہ دنیا و مافیہ سے بے خبر گہری نیند میں سو رہی تھی۔ ذکی نے اسے دیکھ کر ایک ٹھنڈی تھکان بھری سانس لی اور قدم قدم چلتا اس کے نزدیک آیا اور ایک سرسری سی نگاہ اس کے پیروں پر ڈالی۔ وہ واقعی زخمی تھے۔ اس نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا اور مڑنے لگا تھا کہ صفا کے تکیے کے پہلو میں کوئی پیکٹ رکھا نظر آیا۔ ذکی احتیاط سے اپنی سانس روک کر صفا پر جھکا کہ صفا کے کان میں اس کی سانسوں کا شور بھی نہ پڑے، اور وہ پیکٹ اٹھا کر واپس سیدھا ہوا اور اس کا جائزہ لیا۔ وہ نیند کی گولیاں تھیں۔ ذکی نے لب بھیج کر صفا کو دیکھا اور اپنی مٹھی میں اس پیکٹ کو مروڑ کر ڈسٹ بن میں اچھال دیا۔ دن کے 11 بجے کا وقت تھا۔ لاؤنج میں موجود کھانے کی میز بالکل صاف تھی، مطلب کہ ناشتہ کب کا ہو چکا تھا۔
लाउंज के इख्तिताम पर मज़ीद एक छोटा सा हॉल बना था जिसमें सोफ़े लगे थे और उन पर नबीला और सफ़ा बैठी कोई इंडोनेशियन ड्रामा देख रही थीं, जबकि नैने ट्रे में बहुत से फल और छुरी लिए इन फलों को काट कर भी कभी नबीला को अपने हाथ से खिलाती तो कभी सफ़ा को। इसी दौरान ज़की भी अपनी नींद पूरी करके आवाज़ों के ताक़ुब में चलता हुआ हॉल की तरफ आया और उसी वक्त नैने ने सफ़ा को फल खिलाने के लिए अपना हाथ उसके मुंह की जानिब बढ़ाया, जिसे सफ़ा ने मज़े से खा लिया और नबीला के साथ हंसकर कोई बात भी करने लगी। ज़की ने आंखें सुकेड़कर ये पूरा मंजर देखा। सफ़ा पूरी उनके रंग में रंग चुकी थी, या वो उसके रंग में रंग गए थे, मगर जो भी था वो इन अजनबी ज़ुबान वालों के साथ खुश थी। उसे देखकर ज़की के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आकर मादूम हुई। ज़की, इधर क्यों खड़े हो? तुम भी आकर मेरे प्यार ले लो पुत्र। नैने ने उसे वहाँ खड़े देखकर बड़ी ही मोहब्बत से पुकारा, जिस पर वो भरपूर तरीके से मुस्कुराता हुआ उनके करीब आकर उनके कदमों के पास बैठा और उनका हाथ थामकर चूमा। बदले में नैने ने भी उसके माथे पर बोसा दिया और उसको अपने हाथ से फल खिलाने ही लगी थी कि एकदम अपना हाथ वापस खींच लिया। ज़की ने सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। पहले नाश्ता तो कर लो, फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से फल काट कर खिलाऊंगी। यही ठीक रहेगा, उससे ज़्यादा ये फल खाने की किसी और को ज़रूरत है। ज़की एक उचटती निगाह सफ़ा पर डालकर ज़ेरे लब भाषा इंडोनेशिया में बुड़बुड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसने क्या कहा सफ़ा को समझ ना आया, मगर ज़की के वहाँ आने से वो ज़रा संभल कर बैठ गई थी। पुत्री सफ़ा, ज़की के लिए नाश्ता लगा दो, नैनी ने सफ़ा की तरफ देख कर कहा और सफ़ा ने तर्जुमे के लिए नबीला को देखा। कह रही हैं कि अपने स्वामी के लिए नाश्ता लगा दो, नबीला ने बुलंद आवाज़ में कहा, जिस पर सफ़ा ने ओह में लफ्ज़ सुकेड़े फिर निगाहें उठाकर ज़की को देखते हुए रस्मी से अंदाज में बोली, आप बैठें, मैं नाश्ता लाती हूँ। ज़की ने हल्के से सर को खम दिया और रूखे से लहजे में बोला, बड़ी मेहरबानी। फिर वो पलट गया। सफ़ा को पहली दफ़ा उसका लहजा दिल को जाकर लगा था। उसके माथे पर शिकने सी पड़ गईं। अगले ही लम्हे वो सर झटक कर किचन की तरफ बढ़ गई। उसने जल्दी जल्दी ज़की के लिए सैंडविच बनाया, उबले हुए अंडों के छिलके उतारे, चाय गर्म की और एक ट्रे में लिए लाउंज में आई, जहाँ ज़की कुर्सी पर बैठा फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था। सफ़ा उसके सामने नाश्ता रखकर खामोशी से वहाँ से जाने लगी थी कि ज़की की गंभीर आवाज़ उसके कान में पड़ी। तुम्हारे पाँव का दर्द कैसा है? सफ़ा ने गर्दन मोड़कर उसे देखा और धीरे से बोली, ठीक है। मेरा मशवरा है कि दोबारा नींद की गोलियों का इस्तेमाल मत करना, इनकी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। सफ़ा ज़की के मशवरे पर कदरे सादा से लहजे में कहने लगी, कल रात जब मैं दर्द की गोली ढूंढ रही थी तो मुझे आपकी अलमारी में नींद की गोलियों का पैकेट दिखा। मैंने सोचा अगर दर्द कम ना हुआ तो एक गोली ले लूँगी, मगर मुझे नींद आ गई और वो पैकेट बेड पर ही रह गया। माफ़ कीजिएगा, आपकी अलमारी में वापस रखना भूल गई। वो ज़की को शर्मिंदगी के समंदर के किनारे छोड़कर कदम बढ़ाने लगी थी, मगर सफ़ा का इरादा तो उसे सागर में डुबोने का था और इसलिए वो एक बार फिर उसकी तरफ पलटी और मशवरा देने वाले अंदाज में गोया हुई, नसीहत अमल के बाद की जाती है, इसलिए बेहतर ये होगा कि पहले आप इन गोलियों का इस्तेमाल बंद कर दें, क्योंकि इनकी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। वो उसका जुमला इसी को ही वापस लौटाकर चली गई और ज़की उसे जाते हुए देखकर रह गया। आज की शाम बेहद हसीन थी। मौसम सर्द था और फूल पत्तों की खुशबू से नैने के घर का लॉन महक रहा था। इस हसीन शाम की खूबसूरती का घर वालों को अंदाजा न था, क्योंकि वो लोग किसी और काम में मसरूफ थे। कमरे में सिंगार मेज के आईने के सामने खड़ी सफ़ा अपने लंबे खूबसूरत बालों को कंघी से संवार रही थी। उसने ग्रे रंग का गाउन पहन रखा था, जिसकी पट्टी नफासत से कड़ी हुई थी और वो नीचे से बिल्कुल प्लेन था। उसका चेहरा मेकअप से खाली था। वो उन चंद लड़कियों में से थी जिन्हें भारी भरकम कपड़ों और बहुत ज़्यादा मेकअप का शौक नहीं था। वो यूं ही अपने बाल संवारने में लगी थी जब कमरे का दरवाज़ा खोलकर ज़की हाथ में मोबाइल थामे मसरूफ़ से अंदाज में अंदर दाखिल हुआ और आईने के सामने खड़ी सफ़ा पर नज़र पड़ते ही वो थम सा गया। सफ़ा के भी बालों को सुलझाते हाथ रुक गए। दोनों एक दूसरे के अक्स को आईने में देख रहे थे। ज़की ने काली जीन्स और काले रंग की टी शर्ट पर ग्रे रंग का ब्लेजर से तन किया हुआ था।
بال جل سے سیٹ تھے اور وہ ہمیشہ کی طرح اچھا لگ رہا تھا، اور اس کی وہ آنکھیں۔ صفا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس نے اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ صفا میں اس شخص سے آنکھیں لڑانے جتنا اعتماد نہ تھا۔ زکی بھی واپس اپنے فون کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، حریم باجی کی کال آئی تھی، انہیں ہال میں پہنچے کافی دیر ہو گئی ہے، ہمیں بھی اب نکلنا چاہیے۔ صفا اس کی بات سن کر اپنے بالوں کو سمیٹنے لگی اور زکی کی نگاہیں نادانستہ طور پر ایک بار پھر صفا کی جانب اٹھیں، مگر اگلے ہی پل وہ اپنا سر جھٹک کر واپس دروازے کی طرف پلٹا اور جھٹک کر رکا، کیونکہ کمرے کی چوکھٹ پر نبیلہ کھڑی تھی جو ستائشی نظروں سے زکی کو دیکھ رہی تھی۔ زکی نے سوالیہ آئیبرو اٹھائی، جس پر وہ مسکرا کر بولی، اچھے دکھ رہے ہیں ونک زکی۔ زکی نے شکریہ کے انداز میں سر کو خم دیا، بہت شکریہ۔ پھر زکی کی جانب سے جھانک کر اس نے صفا کو دیکھا جو اپنے سر پر سکارف باندھ رہی تھی۔ نبیلہ ان دونوں کو دیکھ کر شرارت سے کہنے لگی، ایک رنگ کے کپڑے، ماشاءاللہ، کپل گرلز۔ بہت بولتی ہو تم، بالکل رفیدہ کی طرح۔ زکی اسے آنکھیں دکھا کر کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور نبیلہ ہنستے ہوئے کمرے میں داخل ہو کر صفا سے مخاطب ہوئی، نائس ڈریس۔ صفا اپنا سکارف سیٹ کر کے مسکراتی ہوئی اس کی طرف مڑی، تھینک یو نبیلہ، تمہارا اسکرٹ بھی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اوہ، یہ اسے کبایا کہتے ہیں، انڈونیشیا کا روایتی لباس ہے۔ یہ جو بلاؤز میں نے پہنا ہے اسے کبایا کہتے ہیں، اور یہ اسکرٹ یہ بغیر سلا کپڑا ہے جو کمر سے تھوڑا نیچے باندھا جاتا ہے، اسے سارونگ کہتے ہیں۔ اچھا، اور مردوں کا روایتی لباس کیا ہے؟ صفا نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہ لوگ بھی سارونگ پہنتے ہیں جو دھوتی کی طرح ہوتا ہے، اور باتیک کے کپڑے کی شرٹ۔ باتیک مطلب؟ صفا کے سوال پر نبیلہ سوچتے ہوئے بتانے لگی، باتیک یہ ایک کپڑا ہوتا ہے جس پر پگھلی ہوئی ویکس سے ڈیزائن بنایا جاتا ہے۔ جب ویکس سوکھ جاتا ہے تو اس کپڑے کو رنگ دیا جاتا ہے، جہاں جہاں ویکس لگا ہوتا ہے وہاں رنگ نہیں چڑھتا۔ یہ عمل بار بار دہرایا جاتا ہے الگ الگ رنگوں سے اور کپڑے پر رنگ برنگی ڈیزائن بن جاتا ہے۔ خیر، اب تو یہ کپڑا فیکٹریز میں بغیر جی توڑ محنت کے آرام سے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی وقت ان دونوں کے کانوں میں ایک آواز پڑی، نبیلہ، صفا، اب آ بھی جاؤ۔ وہ انیسہ کی آواز تھی۔ نبیلہ نے دانتوں میں زبان دبائی، پھر بھاشا انڈونیشیا میں بلند آواز میں بولی، آ رہے ہیں۔ پھر کمرے کی لائٹ بند کر کے وہ دونوں وہاں سے باہر نکل گئیں۔ وہ ایک مشہور ہوٹل کا وسیع و عریض ہال تھا۔ ریسیپشن پر کچھ لوگ بیٹھے آنے والے مہمانوں سے دستخط لے کر انہیں شکریہ کا ٹوکن دے رہے تھے، اور مہمان اپنے ساتھ لانے والے تحائف ادھر ہی جمع کروا کر ہال میں داخل ہو رہے تھے۔ صفا نینے اور نبیلہ کے ساتھ ہال کے اندر داخل ہوئی اور وہاں کی خوبصورتی میں کھو سی گئی۔ دھیمے سروں میں بجتی کوئی دھن، ڈم لائٹس، ہال کی چھت سے لٹکتے پرکشش فانوس، جگہ جگہ رکھے پھولوں کے گلدان، فضا میں چھائی پھیلی سی خوشبو، اور وہاں موجود خوش شکل لوگ۔ زیادہ تر عورتوں نے کبایا پہن رکھا تھا، جبکہ بڑی عمر کے آدمیوں نے سارونگ، اور نوجوان لڑکے باتیک کی پوری آستینوں والی شرٹ یا بزنس سوٹ وغیرہ زیب تن کیے ہوئے تھے۔ زکی اور فاضل پہلے ہی آدمیوں کی طرف جا چکے تھے، اور نینے، نبیلہ اور انیسہ اپنی پہچان کی عورتوں سے ملنے اور باتیں کرنے لگی تھیں۔ صفا ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتی تھی، اس لیے فقط مسکرا کر ہاتھ ملاتی اور بیگانوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگتی۔ اسی دوران اس نے حریم کو اپنی جانب آتے دیکھا اور ایک دم اس کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ بھی اس کی طرف بڑھی، یہاں تک کہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل آ کھڑی ہوئیں۔ السلام علیکم۔ صفا نے خوش دلی سے سلام کر کے اس کے گال سے گال لگایا۔ وعلیکم السلام۔ میں نے زکی کو کال کی تھی تو اس نے کہا تھا کہ یہ عورتیں تیار ہونے میں بڑا وقت لگاتی ہیں، مگر تمہیں دیکھ کر تو یوں لگ رہا ہے جیسے منہ دھو کر آ گئی ہو۔ حریم نے اسے ڈپٹ کر کہا، جس پر صفا معصوم سی شکل بنا کر بولی، حریم باجی، آپ تو جانتی ہیں نا مجھے میک اپ کا زیادہ شوق نہیں ہے۔ ارے تمہیں شوق نہیں ہے تو کیا ہوا، اپنے شوہر کے لیے ہی کم از کم تھوڑا پن سنور جایا کرو، تاکہ اس کو یہ تو محسوس ہو کہ اس کی ایک عدد بیوی بھی ہے۔ تم دونوں کہیں سے بھی نہیں لگتے شادی شدہ ہو۔ حریم کی باتیں سن کر صفا نے بے اختیار تھوک نکلا اور چہرے پر سنجیدگی سی آ گئی۔
اس کے ذہن میں جواب نہیں بن پا رہا تھا کہ حریم نے خود ہی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یوں ایک دوسرے سے کٹے کٹے رہو گے تو زندگی گزارنا تمہارے اور ذکی دونوں کے لیے مشکل ہو جائے گا میری جان۔ خیر نینے کہاں ہیں، میں ذرا ان سے مل لوں۔ وہ کہہ کر آگے چلی گئی تو مگر صفا کو تو بہت سی سوچوں میں وہ گھرا چھوڑ گئی تھی۔ اس نے بے اختیار کچھ فاصلے پر کھڑے ذکی کو دیکھا جو ہر کسی کی توجہ کا مرکز تھا اور اس وقت ایک درمیانی عمر کی عورت اور ایک خوبصورت لڑکی سے مسکرا کر بات کر رہا تھا۔ صفا کا دل جلنے لگا اور اس نے اپنی آنکھیں گھما لی۔ مجھے کیا ضرورت ان کے لیے سجنے سنورنے کی، ویسے بھی اتنی خوبصورت لڑکیوں میں کہاں میں ان کو نظر آؤں گی۔ وہ اپنے بجھے چہرے کے ساتھ اپنے آس پاس بکھرے لوگوں کو دیکھ رہی تھی کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہ ایک دم چونک کر مڑی اور وہاں نبیلہ کو پایا۔ آپ کہاں کھوئی ہوئی ہیں؟ دیکھیں دولہا دلہن آ رہے ہیں۔ صفا نے نبیلہ کی نظروں کی سیدھ میں داخلی دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے دولہا دلہن چلے آ رہے تھے۔ دولہا کالے رنگ کے 2 پیس میں تھا جبکہ دلہن نے کریم رنگ کا بھاری خوبصورت کام زیب تن کر رکھا تھا۔ سر اسکارف اور دوپٹے سے ڈھکا ہوا تھا اور اس پر ایک خوبصورت چمکتا تاج پہن رکھا تھا۔ سب لوگ دولہا دلہن کو ستائشی نظروں سے دیکھ رہے تھے مگر صفا وہ ذکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں عورتیں اس کے پاس سے جا چکی تھیں اور اب وہ تقریباً اپنی عمر کے لڑکے کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ دولہا دلہن اسٹیج پر چلے گئے تو نبیلہ بھی صفا کو اپنے ساتھ وہاں لے گئی۔ ادھر باتوں کے دوران ذکی کی نگاہ ابراہیم سارہ کے والد پر پڑی۔ ان کا نیم رخ ذکی دیکھ سکتا تھا۔ وہ جب سے انڈونیشیا آیا تھا ان کا سامنا اس سے نہیں ہو پایا تھا۔ ذکی اپنے ساتھ کھڑے شخص کو ایکسکیوز کرتا ہوا اپنے قدم ابراہیم کی جانب بڑھانے لگا اور جو ہی وہ ان کے قریب پہنچا ایک یاد نے اسے اچانک آ گھیرا۔ وہ سفید رنگ کی ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا، ماتھے پر پٹی بندھی تھی، چہرہ زخمی تھا اور ابراہیم یوں ہی اسے پیٹھ پھیرے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر پلاک کی سنجیدگی چھائی تھی۔ ذکی اپنی رندی آواز میں ان سے کہنے لگا، اوم سارہ نے خودکشی نہیں کی ہے، میں جانتا ہوں یہ سب الزام لگا رہے ہیں مجھ پر اور سارہ پر۔ وہ اتنی بزدل نہیں تھی اوم، وہ کیسے خودکشی کر سکتی ہے؟ مجھے یقین ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی، لیکن آپ کو اپنی بیٹی پر یقین نہیں اور افسوس یہ کہ میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں۔ ذکی کی باتیں سن کر ابراہیم اپنی گھمبیر آواز میں بولے، ٹھیک ہے تو پہلے ثبوت لاؤ پھر سامنا کرنا میرا۔ یاد کا دھواں چھٹا اور اس نے خود کو ہال میں پایا۔ بہت سے لوگوں کے درمیان نہیں کر سکتا سامنا میں آپ کا اوم ابراہیم، کیونکہ اب تک کوئی ثبوت نہیں میرے پاس۔ اس نے ذہن میں سوچا اور اچانک کسی نے اس کا بازو جھنجھوڑا تو وہ اپنے خیالوں سے باہر آیا۔ ذکی کہاں کھو گئے ہو؟ ذکی نے اپنا سر جھٹکا اور فاضل کو دیکھ کر پھیکا سا مسکرایا، ادھر ہی ہوں۔ فاضل کچھ فاصلے پر کھڑے ابراہیم کو دیکھ کر ذکی سے بولا، پاک سے ملاقات ہو گئی تمہاری؟ ذکی نے نفی میں سر ہلایا اور فاضل کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ ذکی اس سے پہلے ہی بول پڑا، میں ریسٹ روم سے آتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر پلٹ گیا اور تیز تیز قدم باہر کی طرف بڑھانے لگا۔ وہ بس اس ہال اور لوگوں کے ہجوم سے نکلنا چاہتا تھا۔ وہ ہال کے دروازے کی جانب جا رہا تھا کہ کسی نے اس کا راستہ روکا اور وہ ایک دم ٹھٹک کر رکا۔ سامنے کبایا پہنے ایک درمیانے قد کی دبلی پتلی سی لڑکی کھڑی تھی۔ اس سنہری رنگ والی لڑکی کو دیکھ کر ذکی کے منہ سے بے اختیار نکلا، شفا، 4 سال سے تمہیں تلاش کر رہی تھی، تمہارا نمبر میرے پاس نہیں تھا، سوشل میڈیا سے بھی تم غائب تھے، میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ تمہیں دیکھ کر میں کیسا محسوس کر رہی ہوں۔ وہ خوشی اور غم کے درمیان کہہ رہی تھی۔ ذکی نے ناسمجھی سے اسے دیکھ کر کہا، آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں تمہیں سچ بتانا چاہتی ہوں۔ آج کچھ بھی کر کے میں اس سچ کو اگل دینا چاہتی ہوں جو اتنے سالوں سے میرے حلق میں ہڈی کی طرح پھنسا ہوا ہے۔ میں بس سکون چاہتی ہوں۔ اگر تم سکون میں نہیں ہو تو سکون میں ہم بھی نہیں ہیں ذکی۔ ذکی قدرے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، کون سا سچ شفا؟ ذکی کے سوال پر شفا نے لمحے بھر کے توقف کے بعد پست آواز میں کہا، اس رات جو حادثہ پیش آیا تھا اس بارے میں۔ ذکی کو یوں لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو، مگر وہ خود پر قابو رکھتے ہوئے سرگوشی میں بولا،
اور میں یہ کیسے مان لوں کہ اب کی بار تم پورا سچ بتاؤ گی؟ تم نے تو پولیس کو یہ بیان دیا تھا نا کہ سارا کی اداسی کا سبب وہ میسیجز تھے جو اس نے میرے متعلق تمہیں بھیجے تھے، اور سارا کی موت کیسے ہوئی تم نہیں جانتی، وغیرہ وغیرہ۔ تو تم بتاؤ کہ اب کیسے تمہاری کسی بھی بات کا یقین کر لوں؟ شفا کی آنکھوں کے کٹورے بھرنے لگے۔ پلیز زکی، مجھے معاف کر دو، تمہیں اندازہ نہیں کہ میں اس وقت خود کس مشکل میں تھی۔ میرے کمرے میں وہ حادثہ ہوا، میں بہت ڈر گئی تھی۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو؟ مجھ پر دباؤ ڈالا گیا تھا کہ میں کچھ نہ بتاؤں۔ میرا یقین کرو، میں تمہیں ایک ایک بات سچ بتانے آئی ہوں۔ اس کے لہجے اور آنکھوں میں اس قدر سچائی تھی کہ زکی نے گہری سانس اندر کو لے کر چھوڑی اور سنجیدگی سے بولا، میں صرف سچ سننا چاہتا ہوں۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ زکی کو ہال سے باہر ہوٹل کی راہداری میں لے آئی جہاں خاموشی تھی اور وہ دونوں آرام سے ایک دوسرے سے بات کر سکتے تھے۔ زکی شفا کے مقابل کھڑے ہو کر سینے پر بازو لپیٹے پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ شفا نے چند لمحے خاموش رہ کر الفاظ جوڑے، پھر دھیمی سی آواز میں گویا ہوئی، اس حادثے کی رات میری اور سارا کے درمیان کچھ باتیں ہوئی تھی۔ پھر وہ اسے 4 سال پیچھے اس رات میں لے گئی جب وہ حادثہ پیش آیا تھا۔ شفا، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں ابھی۔ شفا اس وقت اپنے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب اس کے فون پر سارا کا میسج آیا، جسے پڑھ کر شفا نے بے اختیار وقت دیکھا۔ رات کے 9:30 ہو رہے تھے۔ پھر وہ سارا کو رپلائی کرنے لگی، خیریت تو ہے سارا؟ تمہیں اس وقت میری یاد کیسے ستانے لگی؟ میں اداس ہوں شفا، میرا دل ٹوٹ گیا ہے، میں تکلیف میں ہوں یار۔ کس نے توڑا ہے میری دوست کا دل؟ بتاؤ مجھے، میں اس کی خبر لیتی ہوں۔ زکی نے میرا دل توڑ دیا ہے۔ میں اس کے بارے میں کیا سوچتی تھی اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ سارا، آخر بات کیا ہے؟ کیا ہوا ہے تم دونوں کے درمیان؟ میں تمہارے گھر آ رہی ہوں بس، سارا نے حتمی جواب دیا، جس پر شفا نے مزید اس سے میسج پر کچھ کہے بغیر جواب دیا، آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اور تقریباً 20 منٹ بعد دونوں شفا کے کمرے کی بالکونی میں بیٹھی تھیں۔ بالکونی کی دیوار سادہ اور چوڑی تھی جس پر گملے رکھے تھے، اور وہ دونوں بھی اسی دیوار پر آمنے سامنے چڑھ کر بیٹھی تھیں، یوں کہ دونوں کے پیر فرش کو چھو رہے تھے، اور اکثر یہیں بیٹھ کر وہ باتیں کیا کرتی تھیں۔ اس وقت سارا رو رو کر آنسو بہا رہی تھی جبکہ شفا اسے پانی، ٹشو اور دلاسے دینے میں لگی تھی۔ سارا پلیز چپ ہو جاؤ یار، اب رونا بھی بند کرو اور مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ سارا نے گہری سانس اندر کو کھینچی اور اپنے ہاتھ میں پکڑے ٹشو کو مٹھی میں دبا کر کھوئے ہوئے سے لہجے میں کہنے لگی، میں اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے خوابوں میں لے گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ بھی وہی چاہتا ہے جو میں چاہتی ہوں۔ مجھے لگا تھا کہ اس کے خواب بھی وہی ہیں جو میرے ہیں، وہ بھی ویسا ہی سوچتا ہے جیسا میں سوچتی ہوں، لیکن میں غلط تھی شفا۔ اس کے خواب تو کچھ اور ہی تھے، اس کی چاہت کچھ اور تھی، اور آج مجھے احساس ہوا کہ میں اب تک اسے زبردستی اپنے خوابوں میں شامل کرتی رہی۔ میں اس خوش فہمی میں تھی کہ اس کا اور میرا خواب جڑا ہوا ہے، لیکن وہ تو بہت پہلے ہی اپنی خوابوں کی دنیا بنا چکا تھا، مجھ سے بہت پہلے۔ تو تم نے اسے اپنی چاہت کا اظہار کیوں نہیں کیا اس وقت؟ شفا نے افسوس سے اسے دیکھ کر کہا، جس پر سارا دور آسمان کو تکتے ہوئے گم سم سے لہجے میں بولی، وہ صبح جب میرے آگے اپنے خوابوں کی تکمیل کے منصوبے بنا رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں بے تحاشا چمک تھی، اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ تھی، اور اس کے لہجے میں اپنے خواب کو انجام تک پہنچا دینے کی دیوانگی۔ وہ اس وقت ستاروں کی مانند جگمگا رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا شفا، بہت خوش۔ تو کیا میں اس وقت اپنی خواہش کا اظہار کر کے اس کی آنکھوں کی چمک بجھا دیتی؟ بالکل نہیں، میں نے ہمیشہ اس کی خوشی چاہی ہے۔ شفا نے بھویں سکیڑی، تو پھر یوں دل جلانے اور آنسو بہانے کا کیا مطلب ہے؟ سارا اپنی گیلی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے کہنے لگی، یار میں تو بس اپنا دل ہلکا کر رہی ہوں۔ درد ہو رہا ہے مجھے، اور درد میں تو خود بخود آنسو نکل آتے ہیں۔ مجھے بس ابھی رونے دو تاکہ میں جب کل زکی سے ملوں تو اس کی خوشی میں اس سے زیادہ خوش ہو کر نظر آؤں، اور اسے اس کے خواب کی تکمیل کے لیے آل دی بیسٹ بھی کہہ سکوں۔ مجھے لگتا ہے کہ اچھا ہی ہوا زکی نے تمہارے سامنے اپنے خوابوں کا اظہار کر دیا، اور تمہاری جو بھی خوش فہمیاں تھیں زکی کو لے کر وہ دور ہو گئیں۔ ہاں، خواب ٹوٹنے پر
تھوڑی تکلیف تو ہوتی ہے، مگر تم اس میں کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ڈھونڈ ہی لوگی۔ ذکی نے تمہیں دھوکے میں نہیں رکھا، وہ چاہتا تو تمہارے جذبات کا غلط فائدہ بھی اٹھا سکتا تھا، لیکن اس نے اس بارے میں سچ کہہ کر اس چیز سے تمہیں خبردار کر دیا کہ تم اس کے متعلق کوئی مزید جھوٹے سچے خواب نہ سجاؤ۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ تمہاری آنکھوں سے جھوٹ کی پٹی اتر چکی ہے اور اب تم دنیا کو ایک نئے انداز میں دیکھ سکتی ہو۔ سارا نے شفا کی بات سننے کے بعد نم آنکھوں سے مسکرا کر اپنی باہیں پھیلائیں اور شفا اس کے گلے سے جا لگی اور پھر الگ ہو کر اسے پچکارتے ہوئے بولی، میری پتری کو بھوک لگ رہی ہے؟ سارا نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم ادھر بیٹھو، میں فٹافٹ کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں۔ واپس ہوٹل کی راہداری میں آؤ تو وہاں کھڑے ذکی کے سینے پر بندھے ہاتھ اب پہلو میں آ گرے تھے۔ اس کی آنکھوں میں سرخی سی تھی اور چہرے پر غم کی لکیریں۔ اس نے انتہائی ضبط سے شفا کو دیکھ کر پوچھا، پھر وہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئی شفا؟ وہ مجھے میرے ارادوں میں کامیابی کے لیے آل دی بیسٹ کہنے کیوں نہیں آئی؟ شفا نے اپنا ہونٹ کاٹا، پھر دھیمی سی آواز میں آگے کی کہانی اسے بتانے لگی، جسے سن کر ذکی کی آنکھوں میں حیرت کے تاثرات ابھرے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چہرے پر غصے کی شدید لہر دوڑ گئی۔ اس نے ایک تیز نظر شفا کے بدلتے رنگ پر ڈالی، اپنے قدموں پر مڑا اور تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ اسٹیج پر کھڑے دولہا دلہن آئے ہوئے مہمانوں سے مبارکباد وصول کر کے ان کے ساتھ تصویریں بنوانے میں مصروف تھے۔ وہیں بہت سے لوگ کرسیوں پر بیٹھے تھے اور کچھ ادھر ادھر کھڑے آپس میں محو گفتگو تھے۔ صفا بھی نبیلہ کے ساتھ کھڑی اس سے اس کے اسکول وغیرہ کے متعلق سن رہی تھی، جب حریم صفا کے پاس آ کر بولی، آؤ صفا، تمہیں اپنی دوستوں اور رشتہ داروں سے ملواؤں۔ حریم نے اس کا ہاتھ تھاما اور صفا نبیلہ کو دیکھ کر کہنے لگی، میں آتی ہوں نبیلہ۔ نبیلہ نے اس بات میں سر ہلایا اور صفا حریم کے ہمراہ آگے بڑھ گئی۔ صفا ناآشنا لوگوں سے رسمی انداز میں مسکرا کر مل رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت حریم کی کسی دوست کی باتوں میں مصروف تھیں کہ پیچھے سے حریم کو کسی نے پکارا اور صفا اور حریم نے بیک وقت پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ذکی سر پر ہیلمٹ پہنے جکارتا کی سڑکوں پر تیز رفتار میں اپنی ہیوی بائک دوڑا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی پکڑ ہینڈل پر مضبوط تھی۔ اس نے بائک کو ایک موڑ پر موڑا اور بہت سی گلیوں سے نکلتا ہوا ایک سنسان سی گلی میں لے آیا، جہاں ایک طرف بڑے بڑے گھر اور دوسری طرف فٹ پاتھ بنا تھا۔ اس فٹ پاتھ کے نزدیک رضا ہیلمٹ اتارے اپنی بائک پر بیٹھا تھا۔ ذکی کی بائک کو آتے دیکھ متذبذب سا اپنی بائک سے اترا۔ ذکی کچھ فاصلے پر اپنی بائک کو ایک جھٹکے سے روک کر اترا، ہیلمٹ اتار کر بائک کی سیٹ پر بیٹھا اور سرخ آگ بگولا ہوتی نظروں سے رضا کو دیکھتے ہوئے تیز قدموں سے اس کی جانب بڑھا۔ اور اس سے پہلے کہ رضا کچھ کہتا، ذکی نے ایک زوردار مکہ اسے رسید کیا، جس سے وہ ایک دم لڑک کر زمین کی جانب گرنے لگا، مگر ذکی نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے مقابل لا کر زور سے دھاڑا۔ تم نے سچ کیوں چھپایا رضا؟ تم تھے وہاں، تم تھے، لیکن پھر بھی تم چپ رہے۔ ذکی نے ایک اور گھونسا اس سے جڑا۔ تم نے کیوں نہیں بتایا سب کو کہ سارا نے خودکشی نہیں کی تھی؟ مجھ پر اور سارا پر الزام لگایا تھا، اور تم اور شفا سچائی جان کر بھی خاموش رہے۔ ذکی، میری بات سنو۔ نظام نے منایا، مگر ذکی نے اسے زور سے دھکا دیا، جس کی وجہ سے وہ زمین پر جا گرا۔ اور میں سمجھتا رہا کہ تم ہر بات سے بے خبر ہو۔ تم نے سچ چھپایا کیونکہ تمہارے دل میں چور تھا، اس لیے کہ سارا کی موت کے پیچھے تمہارا ہاتھ تھا۔ رضا اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور ذکی ایک بار پھر اس پر اپنا غصہ نکالنے کے لیے اس کی طرف بڑھا، مگر اب کی بار رضا نے بھی اپنے بچاؤ کے لیے دونوں ہاتھ ذکی کے سینے پر رکھے اور اسے پیچھے کی طرف دھکیلا اور نادانستہ طور پر ایک مکہ اس کے منہ پر دے مارا، اور اس کی انگلی میں پہنی انگوٹھی کا پتھر ذکی کے نچلے ہونٹ پر لگا، جس سے اس کے نچلے ہونٹ کا کنارہ زخمی ہو گیا اور اس سے خون رسنے لگا۔ میں محبت کرتا تھا اس سے، اور کیا کوئی شخص اس انسان کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی سکتا ہے جس سے وہ محبت کرتا؟ رضا اس قدر چیخ کے بولا کہ ذکی اپنی جگہ تھم سا گیا۔ وہ ایک درمیانی عمر کی عورت تھی اور اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی، غالباً دونوں ماں بیٹی تھیں۔ صفا نے ان دونوں کو دیکھ کر لمحے بھر میں پہچان لیا
کہ یہ وہی تھیں جو کچھ دیر پہلے ذکی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں۔ اوہ، بوکا رتکا، کیسی ہیں آپ؟ حریم نے ان دونوں سے باری باری گال سے گال ٹکرایا اور صفا نے بھی ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے کارتکا نے تھام لیا اور حریم سے دریافت کرنے لگیں۔ یہ لڑکی کون ہے حریم؟ انہوں نے جو کہا وہ صفا کو سمجھ تو نہیں آیا، البتہ کارتکا کے ہاتھ میں پھنسے اس کے ہاتھ میں پسینہ آنے لگا تھا، مگر مجال ہے کہ وہ عورت اس کا ہاتھ چھوڑ دے۔ یہ صفا ہے، میری کزن، پاکستان سے آئی ہے۔ حریم نے مسکرا کر اس عورت کو صفا کے بارے میں بتایا۔ پھر اس عورت نے ایک اور سوال کیا۔ اس کو بھاشا انڈونیشیا تو نہیں آتی ہوگی نا؟ حریم نے نفی میں سر ہلایا، جس پر کارتکا دوسری زبان یعنی انگریزی میں صفا سے مخاطب ہوئی۔ اچھا، تو تم پاکستان سے آئی ہو، کیسا لگا تمہیں ہمارا انڈونیشیا؟ ابھی تو بس آدھا جکارتا ہی گھوم پائی ہوں، لیکن جتنا دیکھا ہے وہ مجھے بہت اچھا لگا، صفا نے سادہ لہجے میں کہا، لیکن اس عورت کے سوالات بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ ذکی کے ساتھ آئی ہو؟ اس سے پہلے کہ صفا کچھ کہتی، حریم نے جواب لینا ضروری سمجھا۔ ظاہر سی بات ہے، وہ کارتکا، ذکی اس کا سوامی جو ہے۔ کارتکا اور اس کی بیٹی دونوں کے منہ حیرت کے مارے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کیا واقعی یہ ذکی کی استری ہے؟ ابھی ذکی سے ہماری بات ہوئی تھی، اس نے تو اپنی شادی کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ خیر، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، جس طرح کی ذکی کی پرسنالٹی ہے، مجھے تو لگا تھا کہ وہ اپنی ٹکر کی کسی لڑکی سے شادی کرے گا۔ پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ وہ انڈونیشیا کی ہی کسی لڑکی سے شادی کرے گا، مطلب کہ تمہاری نند سارا سے۔ اب تو وہ رہی نہیں، تو پھر دھیان گیا کینیڈا کی طرف کہ شاید وہاں ہی کسی لڑکی سے شادی کر کے سیٹل ہو جائے گا، لیکن حریم نے کارتکا کی کڑوی اور دل دکھانے والی باتیں سن کر بے اختیار صفا کا چہرہ دیکھا، جس پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا، اور اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ بھی غائب ہو چکی تھی۔ تو وہ کارتکا کو چپ کرانے کے لیے فوراً سے بول پڑی۔ وہ کارتکا، ویسے حیرت ہے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ نے ذکی پر اتنی نظر رکھی ہوئی ہے، لیکن اب بہتر ہے کہ نظر ہٹا لیں کیونکہ اس کی شادی ہو چکی ہے۔ کارتکا زور سے ہنسی، پھر صفا کا ہاتھ دباتے ہوئے بولی، معاف کرنا مجھے تو سیدھی بات کرنے کی عادت ہے، چاہے اس سے کسی کا بھی دل چور چور ہو جائے۔ دعا ہے کہ یہ شادی برقرار رہے۔ اچھا، اب ہم ذرا دولہا دلہن سے مل کر آتے ہیں۔ وہ دونوں ماں بیٹی مسکرا کر ادھر سے گھسٹ گئیں اور حریم نے افسوس سے نفی میں سر ہلا کر صفا کو دیکھا۔ صفا، برا مت ماننا یار، کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈریگن کی طرح جو اپنے منہ سے آگ نکال کر سامنے والے کو چلانے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن تمہیں اگر فیری ٹیلز والی زندگی جینی ہے تو سب سے پہلے ان آگ اگلتے ڈریگنز کو شکست دینی ہوگی، اور ان کی شکست یہی ہے کہ ان کی باتوں کو ایک کان سے سنو اور دوسرے سے نکال دو۔ صفا حریم کی طرف دیکھ کر بے قصا مسکرائی، پھر بہت سے ضبط کے گھونٹ پی کر بولی، میں نینے کے پاس جا رہی ہوں۔ اوکے، حریم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور صفا جب نینے کے پاس جانے کے لیے پلٹی تو اس کا چہرہ دھواں دھواں تھا۔ اس نادیدہ دھوئیں سے اس کی آنکھیں جلنے لگی تھیں، حلق میں آنسوؤں کا گولا پھنس سا گیا تھا جو وہ آنکھوں سے بہنے کو بے قرار تھا۔ وہ بس خاموشی سے کہیں بیٹھ جانا چاہتی تھی۔ وہ اس محفل سے اس قدر دل برداشتہ ہو چکی تھی کہ اس وقت کوئی اسے مخاطب ہونے کی کوشش کرتا تو وہ رو دیتی۔ ان دونوں کا رشتہ مضبوط ہی نہیں تھا کہ وہ لوگوں کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی۔ اس نے دونوں کانوں سے سن کر دل پر لے لیا تھا، اور اب دل پر ڈھیروں بوجھ تھا۔ اس سنسان سڑک کی فٹ پاتھ پر وہ دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ ذکی اپنے کوٹ کی آستین سے اپنا زخمی ہونٹ دبائے ہوئے تھا، جبکہ رضا ایک ہاتھ سے اپنا پیٹ پکڑے ہوئے تھا اور دوسرے ہاتھ سے اپنا سینہ اس جگہ سے مسل رہا تھا جہاں اسے ذکی کا گھونسا پڑا تھا۔ ذکی کی ترچھی نظریں رضا پر جمی تھیں، جو کہ اب گہری سانس لے کر ٹوٹی ہوئی آواز میں کہنے لگا، اس رات شفا کی کال آئی تھی میرے پاس۔ ہیلو رضا، کہاں ہو تم؟ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں بیٹھا گیم کھیل رہا ہوں۔ کیوں؟ ایک کام تھا تم سے۔ رضا نے منہ بگاڑا۔ اس وقت کیا کام ہے تمہیں مجھ سے؟ آئس کریم منگوانی ہے تم سے، شفا نے معصومیت سے کہا۔ اس پر رضا نے بھویں بھیجی، ڈیئر کزن سسٹر،
تم نے آئس کریم منگوانے کے لیے مجھے کال کی۔ نوفل: اوم نہیں ہے گھر میں؟ اف رضا، پاپا ہیں گھر میں، لیکن آئس کریم لے کر تم آؤ۔ سارا آئی ہوئی ہے گھر میں، اور اس سے پہلے کہ شفا کچھ کہتی، رضا پھرتی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، میں بس 10 منٹ میں آیا۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ وہ 10-15 منٹ میں شفا کے گھر پہنچ چکا تھا۔ شفا نے جیسے ہی دروازہ کھولا، رضا اسے پیچھے چھوڑ کر خود گھر کے اندر داخل ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کہاں ہے سارا؟ وہ اوپر میرے کمرے میں ہے، اداس ہے۔ ذکی اور اس کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے تو خود ہی اس سے پوچھ لینا، اور تھوڑا اس کا موڈ بھی اچھا کر دینا، اس کو لطیفے وغیرہ سنا کر، جوکر والی حرکتیں کر کے۔ کیسے بھی، بس جب میں نگٹس اور فرینچ فرائز لے کر آؤں تو اس کے ہونٹوں پر ہنسی ہونی چاہیے۔ اوکے باس، رضا نے سیلیوٹ مارتے ہوئے کہا، اور شفا نے اس سے آئس کریم کی تھیلی چھینی۔ پھر اس میں سے 2 آئس کریم رضا کو تھماتے ہوئے بولی، یہ ایک تمہاری اور ایک سارا کی، باقی کی آئس کریم میری ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اب تم جا سکتے ہو۔ رضا آئس کریم تھامتے ہوئے دھیمے سے مسکرایا اور سیڑھیاں چڑھ گیا۔ وہ بنا آواز کیے کمرے میں داخل ہوا اور دھیرے دھیرے بالکنی کی جانب قدم بڑھائے۔ سارا لانگ اسکرٹ اور شرٹ میں ملبوس اب بھی بالکنی پر ہی بیٹھی تھی۔ وہ ایک پاؤں کرسی سے ٹکائے ہوئے تھی، جبکہ دوسرا پاؤں بالکنی کی دیوار پر تھا، جس پر وہ اپنی کونی جمائے اپنی ہتھیلی میں چہرہ گرائے کسی گہری سوچ میں ڈوبی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا اس کے نزدیک آنے لگا۔ اس کا مقصد سارا کو اپنی موجودگی سے چونکا دینا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے نزدیک جانے لگا، اور جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا، اچانک اس کا پیر فرش پر پڑی سارا کی چپل میں بری طرح اٹکا اور وہ ایک دم لڑکھڑایا، اور اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھالتا، رضا کی کونی سارا کے بازو سے ٹکرائی اور سارا اتنی بری طرح چونکی کہ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ رضا نے آئس کریم پھینک کر بے اختیار اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اس امید سے کہ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے بچا لے گا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک ہولناک آواز کے ساتھ سارا کا وجود زمین سے ٹکرایا اور رضا صدمے کی حالت میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ لمحے بھر کی کوتاہی، لمحے بھر کی غفلت نے ان دونوں کو کس صورتحال میں لا چھوڑا تھا۔ بس اسی ذرا سی بھول نے۔ اسی وقت پیچھے سے شفا کی چیخ اور ٹرے گرنے کی آواز پر رضا بوکھلا کر مڑا اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، شفا، سارا وہاں، اسے بچانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اسے، نہیں نہیں۔ وہ بالکل بدحواس سا ہو کر دیوانوں کی طرح بھاگا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر باہر کی جانب جانے لگا تھا، لیکن آدھے راستے میں ہی نوفل یعنی شفا کے والد نے اسے پکڑ لیا۔ رضا خود کو چھڑانے لگا، اوم نوفل، سارا بالکنی سے گر گئی میری وجہ سے، اوم، میں نے جان کر کچھ نہیں کیا، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں۔ رضا گھبراہٹ میں کچھ بھی بولے جا رہا تھا کہ ایک دم نوفل نے زور سے اس کا منہ پکڑا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر راستہ انداز میں سمجھاتے ہوئے بولے، تم یہاں آئے ہی نہیں تھے رضا، تم کچھ نہیں جانتے، اگر تم نے ذرا بھی اپنا منہ کھولا تو بری طرح پھنس جاؤ گے۔ تم جاؤ یہاں سے رضا، پیچھے کے دروازے سے نکل جاؤ، میں سب سنبھال لوں گا۔ نوفل نے رضا کو پیچھے کے دروازے سے باہر کی طرف دھکیلا۔ اوم، لیکن سارا۔ رضا جاؤ یہاں سے، نوفل زور سے چلائے، اور اس وقت رضا اس قدر ڈرا ہوا تھا کہ بوکھلایا ہوا تھا۔ اس نے نوفل کی بات مان لی اور وہاں سے بھاگ گیا۔ رضا اپنا چہرہ جھکا کر آنسو بہا رہا تھا اور ذکی اپنی دونوں مٹھیوں کو سختی سے بھینچ کر سامنے خالی سڑک کو گھور رہا تھا۔ میری نظروں کے سامنے وہ وہاں سے گری، وہ وہاں زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی، اس کی سانسیں ختم ہو رہی تھیں اور میں کچھ نہیں کر پایا۔ نہ جانے اس وقت مجھے کیا ہو گیا تھا، میں نے سوچا تھا کہ میں اس کے ساتھ مذاق کروں گا، وہ مجھے دیکھ کر چونکے گی، مجھ پر تھوڑا غصہ کرے گی اور پھر میرے ساتھ ہنس دے گی، لیکن سب کچھ الٹا ہو گیا۔ لمحے بھر میں وہ حادثہ ہوا اور سارا ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ اس نے ذرا توقف کر کے اپنی گیلی سانس اندر کو کھینچی اور پھر سے کہنے لگا، میں اس سے محبت کرتا تھا ذکی، لیکن جب مجھے احساس ہوا کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے اور شاید تم بھی اسے، تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ وہ تمہارے ساتھ زیادہ خوش تھی اور میں اس کی خوشی میں خوش۔ تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ 4 سال
میں نے کس قدر اذیت اور گلٹ میں گزارے ہیں. میری غلطی کی وجہ سے سارا چلی گئی. تم پر الزام لگایا گیا اور میں ایک بزدل اور خود غرض انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے بجائے نادان بنا رہا. ذکی نے اپنی سرخ پڑتی آنکھوں کو مسلا، پھر اجنبی لہجے میں بولا، غلطی ہم تینوں کی تھی. سارا کی جان چلی گئی. میں نے بھی اپنی غلطی کا خمیازہ بھرا ہے اور اپنی غلطی کی سزا پانے کی اب تمہاری باری ہے رضا. ذکی یہ کہہ کر وہاں مزید نہ رکا اور اپنی جگہ سے اٹھا، ہیلمٹ پہن کر بائک پر بیٹھا اور چلا گیا، اور رضا ادھر ہی بیٹھا رہ گیا سناٹے میں. کافی دیر آنسوں کو پیتے رہنے کے بعد وہ اب نہنے، نبیلہ اور انیسہ کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی. کھا کیا رہی تھی، بس نظریں پلیٹ پر جمائے دھیرے دھیرے اس میں چمچہ چلا رہی تھی. اس کا چہرہ بجھا ہوا تھا. اچانک اس نے نینے کے منہ سے ذکی کا نام سنا تو اس کی توجہ نینے کی طرف مرکوز ہوئی. وہ اس سے کچھ کہہ رہی تھیں اپنی زبان میں جو صفا سمجھنے سے قاصر تھی، اس لیے فوراً سوالیہ نگاہوں سے نبیلہ کو دیکھا. نینے کہہ رہی ہیں کہ بنگ ذکی کو کال کر کے پوچھیں کہ وہ کہاں ہے، کافی دیر سے نظر نہیں آئے. نبیلہ کے بتانے پر صفا کی نگاہیں وہاں موجود لوگوں میں ذکی کو تلاشنے لگیں. وہ وہاں کہیں نہیں تھا. پھر ایک سر سانس لے کر اپنے پرس سمیت اٹھ کھڑی ہوئی. میں کال کرتی ہوں. صفا ہال کے رہ سے نکل کر باہر آئی اور اپنے پرس سے فون نکال کر اس کی اسکرین روشن کی اور افسوس سے سر جھٹک کر اپنے آپ سے بولی، اوف صفا، کم از کم آنے سے پہلے اپنا فون تو چارج کر لیتی. صرف 3% چارجنگ. پھر ایک دم اس کے منہ میں کڑواہٹ سی گھل گئی. تو کیا ہوا، ویسے بھی مجھے ان کی کوئی داستان تھوڑی سننی ہے، بس یہی تو پوچھنا ہے کہ وہ کہاں ہیں. اتنی بات تو ہو ہی جائے گی. اس نے یہ سوچ کر ذکی کے نمبر پر فون ملا کر کان سے لگایا اور 2 گھنٹوں پر ہی کال اٹھا لی گئی. ہیلو، صفا نے دھیرے سے کہا، مگر آگے سے کوئی جواب نہ آیا. فقط کسی کے سانس لینے کی آوازیں سنائی دیں، گہری طویل سانسیں. صفا کے دل کو کچھ ہوا. اس نے سوال کرنا ضروری سمجھا، آپ کہاں ہیں؟ پھر لمبی خاموشی کے بعد ذکی کی گمبھیر، افسردہ تھکی تھکی سی آواز اسپیکر پر گونجی، صفا میں. وہ پھر چپ ہو گیا. صفا کو پہلی بار اس کی خاموشی ستانے لگی. وہ کچھ بول کیوں نہیں رہا تھا؟ کہیں اسے کچھ. اس نے بے اختیار دل پر ہاتھ رکھا اور فکر مندی سے کہنے لگی، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے ہیں، آپ ٹھیک؟ اور اس کا فون بند ہو گیا. صفا نے موبائل کان سے ہٹا کر بے بسی سے اپنے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر مارا، پھر پلٹ کر تیزی سے چلتی ہوئی حریم کو ڈھونڈتی ہوئی اس تک آئی. حریم اس وقت بیٹھی سوپ پی رہی تھی. حریم باجی، پلیز انہیں کال کر کے پوچھیں کہ وہ کہاں ہیں، میرے فون کی بیٹری ختم ہو گئی ہے. حریم اس کا پریشان سا لہجہ سن کر اس کے مقابل کھڑی ہو کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، کس کو صفا؟ ذکی کا نام لینے میں اس کی زبان منجمد ہو گئی. وہ تھوک نکل کر کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ حریم نے اس کی مشکل خود ہی آسان کر دی. ذکی کو؟ صفا نے اس بات میں سر ہلایا. حریم نے میز پر سے اپنا موبائل اٹھایا، ذکی کو کال ملائی اور ساتھ ہی اسپیکر بھی آن کر دیا. ذکی کے کال اٹھاتے ہی حریم بول پڑی، کہاں ہو تم ذکی؟ تمہاری بیوی تمہارے لیے پریشان ہو رہی ہے. اس وقت صفا کے دل نے چاہا کہ وہ اپنا سر ہی پیٹ لے. دوسری جانب سے ذکی کی بالکل نارمل سی آواز ابھری، وہ بس میں وہاں کچھ ایسا اچھا محسوس نہیں کر رہا تھا، پتہ نہیں اچانک سر میں درد ہونے لگا تو میں گھر آ گیا. نینے کو نہیں بتایا ورنہ وہ فضول میں پریشان ہو جاتی. شاید نیند پوری نہیں ہوئی، تھوڑی دیر سو جاؤں گا تو بہتر محسوس کروں گا. ہی نہیں نہیں، یہ وہ ذکی تھا ہی نہیں جو ابھی کچھ دیر پہلے صفا سے مخاطب تھا. وہ حیران تھی. وہ اس کے ان دونوں لہجوں پر حیران تھی. حریم نے فون بند کر کے صفا کے چہرے کے آگے چٹکی بجائی تو وہ ایک دم ہوش کی دنیا میں آئی. کہاں کھو گئی؟ سن لیا، وہ گھر چلا گیا ہے. اب اگر تمہیں غصہ ہے اس پر کہ وہ بتا کر کیوں نہیں گیا تو گھر جا کر اس کی اچھے سے خبر لینا. حریم مسکرا کر بولی، جس پر صفا فقط رسمی سا مسکرا کر رہ گئی. اس کی سماعتوں میں اس وقت بس ذکی کی گہری سانسوں اور افسردہ سی آواز کا شور تھا. اندر کی ٹوٹ پھوٹ میں ٹوٹے ہیں لفظ بھی. دوران گفتگو یوں اٹکا نہیں تھا میں. ایک عطر ساز لمس نے تکمیل کی میری، ورنہ کھلا ہوا بھی مہکتا نہیں تھا میں.
وہ جب شادی سے واپس گھر آئے تو رات گہری ہو چکی تھی۔ صفا دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھول کر بنا چاپ کے اندر داخل ہوئی اور اس کی آنکھوں نے سب سے پہلے اسی شخص کو دیکھا جس کے بارے میں وہ پورے راستے سوچتی آئی تھی۔ زکی اپنے سنگل بیڈ پر دائیں جانب کروٹ لیے سو رہا تھا، انہی کپڑوں میں وہ جو شادی میں پہن کر گیا تھا۔ نیند نے اسے اتنی بھی فرصت نہیں دی تھی کہ وہ اپنے کپڑے ہی تبدیل کر لیتا۔ البتہ اس کا کوٹ صفا کے بیڈ پر پڑا تھا۔ صفا نے ایک گہری تھکی ہوئی سانس خارج کر کے کھٹی پر ٹانگنے کی غرض سے اس کا کوٹ ہاتھ میں اٹھایا اور اسے کوٹ کی آستین پر سرخ رنگ کا دھبا سا دکھا۔ اس نے اپنے ناک کے قریب کر کے سونگھا مگر اس میں سے کسی جوس یا کھانے کی کسی چیز کی بو نہیں آ رہی تھی۔ وہ یقیناً خون کا دھبا تھا۔ صفا کوٹ کو واپس بیڈ پر رکھ کر زکی کی طرف بڑھی اور اسے غور سے دیکھا کہ کہیں اس کا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ تو نہیں ہوا، اور اس کی نگاہیں زکی کے نچلے ہونٹ پر جمے خون پر ٹھہر سی گئیں۔ اس کا ہونٹ زخمی تھا اور اس زخم کے آس پاس ہلکی سی نیل بھی جمی تھی۔ صفا کے دل میں عجیب ہلچل سی مچ گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر زکی کے چہرے کے قریب بیٹھی اور نادانستہ طور پر اس کے ہاتھ کی انگلیوں نے زکی کے لب پر آئے زخم کو چھوا اور محسوس کیا۔ چند لمحوں کے لیے صفا کی نازک انگلیاں زکی کے لبوں پر رہیں اور پھر ایک دم اس نے کرنٹ کھا کر اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ اوف! وہ یہ کیا کر رہی تھی؟ وہ اس شخص کے اتنے قریب کیسے جا بیٹھی تھی؟ اگر وہ اٹھ جاتا تو کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا اسے۔ اس نے خود کو کوستے ہوئے اپنی لرزتی انگلیوں سے اپنے ماتھے پر آئی نادیدہ پسینے کی بوندیں صاف کیں اور وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بیڈ سے کوٹ اٹھا کر لٹکانے لگی، اور بیڈ پر لیٹے زکی نے آنکھیں کھول دیں، سنجیدہ گہری آنکھیں۔ وہ سو رہا تھا مگر اتنی بھی گہری نیند نہیں کہ کوئی چوری سے اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے دکھتے زخم کو چھوئے اور اسے احساس بھی نہ ہو۔ لیکن اس نے صفا کے آگے اپنی آنکھیں اس لیے نہیں کھولی تھیں کہ وہ اس کو شرمندگی کا سامنا نہیں کروانے دینا چاہتا تھا۔ اس لیے صفا کی موجودگی کو کمرے میں محسوس کر کے اسے پشیمانی سے بچانے کے لیے کوئی حرکت تک نہ کی اور واپس اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ گہری نیند میں سویا تھا۔ رضا سفید رنگ کی شرٹ اور کالے رنگ کی پینٹ پہنے، کھلے بالوں کو سلیقے سے بنائے، کالے جوتے پہنے اپنے گھر کے لاؤنج میں سنجیدہ چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ صبح صبح کہیں جانے کے لیے تیار لگتا تھا مگر آفس نہیں۔ کچھ ہی دیر بعد بیرونی دروازے پر دستک ہوئی اور رضا نے افسوس سے آنکھیں بند کر کے کھولیں اور ایک گہری سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا اور قدم قدم چلتا دروازے کے پاس آ کر دروازہ کھولا۔ سامنے بھوری اور سرمئی وردی میں دو پولیس اہلکار کھڑے تھے۔ اسے دیکھتے ہی ان میں سے ایک بولا، تمہیں سارہ بنت ابراہیم کو حادثاتی طور پر قتل کرنے اور پھر وہاں سے فرار ہونے کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ رضا یہ سن کر سر جھکا کر افسردہ سا مسکرایا اور پھر کچھ بھی کہے بغیر اپنے دونوں ہاتھ پولیس والے کے آگے کر دیے۔ پولیس اہلکار نے اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنائی اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ زکی کی آنکھ اس کے فون کی چنگھاڑتی آواز سے کھلی اور اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا اور آواز بند کر کے صفا کی جانب دیکھا جو سو رہی تھی۔ پھر اپنے موبائل کی اسکرین کو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اوم ابراہیم کالنگ۔ اس نے بے اختیار تھوک نگل کر کال اٹھائی اور فون کان سے لگا کر گمبھیر نیند سے جاگی آواز میں بولا، السلام علیکم۔ جی اوم، ابھی آپ کے گھر؟ جی میں بس ابھی پہنچتا ہوں۔ وہ موبائل فون بیڈ پر پھینک کر پھرتی سے اٹھ کر باتھ روم میں گیا۔ جلدی جلدی دانتوں پر برش رگڑا، منہ پر پانی کے چھپاکے مارے اور اپنے گیلے بالوں کو انگلیوں سے سنوارتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور پھر کپڑے تبدیل کرنے کی فرصت بھی نہیں ملی۔ وہ قریباً 15 منٹ میں ابراہیم ہاؤس پہنچ چکا تھا۔ اس نے دروازے کے سامنے اپنی بائک روکی اور سر سے ہیلمٹ اتارا۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا، شاید اسی کے لیے کھلا چھوڑا گیا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر بائک سے اترا اور گھر کے اندر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے، اور جیسے ہی اس نے لانگ روم میں قدم رکھا وہ لمحے بھر کو ادھر ہی ٹھہر سا گیا۔ مقابل رکھے سنگل صوفوں میں سے ایک پر ابراہیم سنجیدہ چہرہ لیے بیٹھے تھے، جبکہ ڈبل صوفے پر شفا اکیلی بیٹھی رونے کی وجہ سے گیلی سانسیں وقفے وقفے سے اندر کو کھینچ رہی تھی اور نفیسہ اداس آنکھیں لیے کھڑی کسی گہری سوچ میں گم لگتی تھیں۔
ذکی کچھ نروس ہوتا ہوا اپنی مٹھیوں کو بند کھول کرتا لانگ روم میں آگے بڑھا اور اس کی موجودگی وہاں موجود تمام لوگوں پر عیاں ہو گئی اور سب اسے ہی دیکھنے لگے۔ سب سے پہلے ابراہیم کے پاس آیا اور ان کی طرف جھک کر ان کے ہاتھ کو تھام کر ماتھے سے لگایا۔ پھر وہ سیدھا ہو کر نفیسہ کے پاس آنا چاہتا تھا، لیکن ابراہیم نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا اور اس کی جانب ایسے دیکھا جیسے وہ اس سے کچھ کہنا چاہتے ہوں۔ ذکی وہیں ان کے قدموں میں ہی ٹک گیا۔ ابراہیم نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور افسردہ سے لہجے میں کہنے لگا، تم ٹھیک کہتے تھے کہ ذکی، سارا نے خودکشی نہیں کی تھی، وہ خودکشی کر ہی نہیں سکتی۔ میری بچی اتنی بزدل نہیں تھی اور نہ ہی وہ اپنے ماں باپ کو اتنا بڑا دکھ دے کر جا سکتی تھی۔ اسے اچھی طرح اس بات کی سمجھ تھی کہ اپنی زندگی ختم کر لینا مسئلوں کا حل نہیں۔ وہ ایک سمجھدار لڑکی تھی، وہ ایسی بیوقوفانہ حرکت کر ہی نہیں سکتی تھی، لیکن ہم یہ سمجھ ہی نہ سکے اور اس پر اور تم پر الزام لگایا۔ ذکی نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور نظریں ان کے ہاتھوں کی جانب جھکا دیں۔ بلکہ تم ہمیں معاف کر دو ذکی، تم ایک بہت اچھے لڑکے ہو، نیک اور اچھے ماں باپ کے بیٹے، سلجھی ہوئی بہن کے بھائی۔ کہ سارا کو تمہارے ساتھ دیکھ کر ہم مطمئن ہو گئے تھے۔ تم دونوں اتنے اچھے دوست تھے کہ ہمیں لگا کہ تم دونوں ایک ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہو۔ ہم یہی چاہتے تھے کہ تم دونوں کی شادی ہو جائے، لیکن ہمارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے۔ پہلے تو ہم نے جان بوجھ کر خود اپنی پتری کو خوشی خوشی تمہارے ساتھ دوستی رکھنے کی اجازت دی، اور پھر جب یہ حادثہ ہوا تو مجرم بھی تم کو ہی بنا دیا۔ حالانکہ غلطی ہماری بھی تھی، اور تم بھی 4 سال تک انڈونیشیا نہیں آئے کیونکہ تمہارے پاس اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت نہیں تھا، اور جو سچ جانتے تھے وہ خاموش رہے۔ اس کا افسوس ہے، لیکن کچھ دیر سے ہی صحیح اپنی غلطی کا احساس انہیں ہو گیا، اسی کی خوشی ہے مجھے۔ وہ شفا کی جانب دیکھ کر بولے، جس پر شفا نے نگاہیں جھکا لیں اور دھیمے لہجے میں کہنے لگی، میں یہ نہیں جانتی کہ اس دن تمہاری اور سارا کی کیا بات ہوئی تھی، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اس نے تمہیں قصوروار نہیں ٹھہرایا تھا۔ لیکن میں چپ رہ کر سارا سے دوستی نہ نبھا سکی، مگر سچ تو سامنے آ کر ہی رہتا ہے، اور سچ کہہ کر یوں محسوس ہوا جیسے میرے سر سے پہاڑ جیسا بوجھ اتر گیا ہو۔ واقعی جھوٹ انسان کو جکڑے رکھتا ہے، جبکہ سچ آزادی دلاتا ہے۔ 4 سال بعد میں خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی، جس پر ذکی بھی افسردہ سا مسکرایا اور ابراہیم اور نفیسہ کو دیکھ کر بولا، ٹانٹا اوم، مجھے معاف کر دیا ہے نا آپ لوگوں نے۔ یہ سن کر ابراہیم نے مسکرا کر اپنی باہیں پھیلائیں اور ذکی ان کے گلے سے جا لگا، اور ساتھ ہی اس نے نفیسہ کو دیکھا جو ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ذکی نے ایک پرسکون سانس لی، آخرکار وہ اس الزام سے بری ہو گیا تھا